بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی کے تحت ینگ اسٹرالوجر شہزادہ سید محمد علی زنجانی صاحب بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اسٹرالوجی کی ایجوکیشن دے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ شمع ایک روشن کی جاتی ہے، اس سے آپ ہزاروں دیپ جلا لیں، علم کی روشنی ہمیشہ بانٹنے سے پھلتی پھولتی ہے۔ اور علم نجوم ایک ایسا لطیف اور پیارا علم ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں آگاہی دیتا ہے۔ انڈین اسٹرالوجر اسے کہتے ہیں ودیا ساگر، کہ یہ تمام علوم کی ماں ہے۔ آج اسٹرالوجی کے چونکہ 12 منتقل بروج کے 12 گھر ہوتے ہیں اور وہ زندگی کے ہر شعبے کو احاطہ کرتے ہیں، آج آپ کی خدمت میں آپ کی لیے ایک فائنینشیل اسٹرالوجی یا معیشت کا پروگرام، انعامات کا پروگرام، روپیہ پیسہ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اپنے ذائچے کے تحت، یہ پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آج اس حوالے سے ایک چھوٹا سا تمہیدی پروگرام ہی آپ اس سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کا ذائچہ لیں، آپ اس میں جناب ان کے نام پتہ ہوں، اور دعا کے لیے والدین کے نام بھی میں لیتا ہوں، اسے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد تاریخ پیدائش، وقت اور مقام سے وہ ذائچہ بنایا جاتا ہے، اور ذائچہ یہ ہے کہ کریکٹ بننا چاہیے۔ یہ ایک ماہر اسٹرالوجر ہی تعین کر سکتا ہے کہ یہ ذائچہ کیا ہے۔ جیسے ہم وطن عزیز پاکستان کا ذائچہ بہت عرصہ ہم 14 اگست 1947 کا بناتے رہے، اور پھر جب تحقیق آئی تو پتہ لگا کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو بنا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس کو ایک دن پیچھے کر دیا۔ تو صحیح ذائچہ ہونا بڑا ضروری ہے، اور لوگوں کے بعض اوقات تاریخیں 2 3 دن ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جناب ٹائم آف برتھ کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک ماہر اسٹرالوجر تھوڑی سی محنت کر کے، تحقیق کر کے، آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے، آپ کی ہائٹ، آپ کی ہاتھوں سے آسٹروپومیٹری سے اسے درست کرنے کی کوشش کرے تو کر سکتا ہے۔ پرانے وقتوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ جناب شاہی منجم، شاہی نجومی ہوتے تھے، تو بادشاہوں نے اپنے دربار میں، جیسے محمود غزنوی نے ہندوستان فتح کیا، اور ان کے ساتھ ابو ریحان البیرونی ایک بہت بڑا نام اسٹرالوجر کا نام ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ان کے ساتھ ٹیم تھی، اور اسی طریقے سے پوری دنیا میں، ہندوستان میں، یورپ میں، امریکہ میں، پاکستان میں، اور ایشیا ممالک میں، عرب ممالک میں جہاں پہ جناب قدغن بھی ہے، وہاں بھی جناب اسٹرالوجی سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ اور ہندوستان میں دیکھیں گے کتنے شہروں کے نام بدل دیے گئے ہیں، یہ بھی جناب اسٹرالوجرز کی مرہون منت ہے۔ اور الفابیٹس کی ایک پاورز ہوتی ہے، یہ بھی ستاروں کے مطابق ہوتی ہے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ آج فائنانس کے لیے میں جو ایک تعارفی، ایک تمہیدی پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ذائچے کے 12 گھروں میں جو دوسرا گھر ہے، یہ خانہ مال کہلاتا ہے۔ اس کا مالک اگر ذائچے میں طاقتور ہو، ذائچے میں یا اس کے بعد 9 بیرہ، اس کی جو ڈویژنل چارٹ ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ 9 بیرہ میں اس کی کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر تو یہ طاقتور ہے تو انسان کو زندگی میں فائنانس کے معاملات میں آسانی ہوتی رہتی ہے، اگر نہیں تو اس سے متعلقہ لکی جیم سٹونز پہنائے جاتے ہیں، صدقات دیے جاتے ہیں۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو جناب انعامات سے دولت کمانے کا شوق ہوتا ہے، تو ذائچے میں 5واں گھر جو ہے، یہ انعام، اولاد اور محبت سے منسوب ہے۔ اس وقت ہم چونکہ فائنانس ڈسکس کر رہے ہیں، تو آپ اسے انعام، لاٹری، جیک پاٹ لگنے کا گھر تصور کر سکتے ہیں کہ ذائچے میں دوسرے گھر کے ساتھ ساتھ 5ویں گھر کا مالک بھی اگر طاقتور ہو تو جناب کیا ہی بات ہے۔ اور ایک ذائچے، کچھ ذائچے ایسے آتے ہیں کہ ان کا جناب دوسرے گھر کا مالک اور جناب 5ویں گھر کا مالک وہ ایک ہی بن جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں کہ اگر دوسرے گھر میں پڑھ رہا ہے برج قوس پڑھ رہا ہے، تو 5ویں گھر میں برج حوت پڑے گا، تو یہ جناب ان کا مالک ستارہ ایک ہی ہو جاتا ہے، ورنہ الگ الگ ستاروں کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے۔ یعنی تالے اگر اقرب ہو تو اس سے یہ دونوں گھر آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 5ویں گھر کا مالک طاقتور ہے اور خانہ مال کا مالک بھی طاقتور ہے، تو اس شخص کو انعامات جناب لگتے ہیں، یہ جناب یوگ لگے ہوتے ہیں، لاٹریز کے یوگ لگے ہوتے ہیں۔ اب وہ لاٹری ہمیں ملے گی نہیں ملے گی، اس کے لیے ذائچے کا 11واں گھر بھی دیکھا جاتا ہے، جو 5ویں گھر کا بالکل مقابل ہے۔ تو 11ویں گھر کا مالک کاروبار سے نفع کا بھی مالک ہے، تو 11ویں گھر کا مالک ستارہ کہاں بیٹھا ہوا ہے کہ ہماری یہ جو خواہش ہے انعام کی ہماری پوری ہوگی نہیں ہوگی،
تو یوں ذائچے میں بنیادی طور پہ 3 گھر حصول انعام کے لیے، لاٹری کے لیے اور لاٹری ملنے کے حصول کے لیے دیکھے جاتے ہیں۔ تو دوسرا گھر، 5واں گھر اور 11واں گھر۔ اب مزید ہم تھوڑی سی ایڈوانس اسٹرالوجی کی طرف آتے ہیں کہ مزید اسے کیسے جانچا جا سکتا ہے۔ تو انعام کے لیے، لاٹری کے لیے، اسٹاک ایکسچینج کے لیے، سٹے کے لیے اور اسی طریقے سے جو فائنینشیل جتنے بھی معاملات ہیں انہیں جانچنے کے لیے اس کی جو ڈویژنل چارٹ ہے ہمارے پاس، ان میں دیکھے جاتے ہیں کہ کون سی۔ سب سے پہلے تو ہم 9 بیرہ میں دیکھتے ہیں کہ اس میں ستاروں کی کیا پوزیشن ہے۔ اگر ستارہ فرض کریں کمزور ہے تالے میں، پیدائشی ذائچے میں، تو 9 بیرہ میں اگر طاقتور ہے تو اسے کمزور نہیں مانا جاتا۔ تو اس طریقے سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو خراب ستارے ہیں جو ہمیشہ خرابی دیتے ہیں، جیسے راہو کیتو ہیں، اور اگر زحل ہے تو وہ مریخ ہے، تو ان کی اگر خراب ستاروں کی نظریں نہ پڑ رہی ہوں دوسرے گھر پہ، 5ویں گھر پہ، 11ویں گھر میں، تو ایسی شخص کو زندگی میں انعام ملتے رہتے ہیں۔ ہم آئندہ انشاءاللہ مستقبل میں ایسے ذائچے بھی ڈسکس کریں گے، ذائچہ سامنے رکھے کہ اس شخص کو ان لوگوں کے علامات ان کے لگتے ہیں، لگ سکتے ہیں اور لگنے چاہیے۔ تو یہ جناب گائیڈنس رہنمائی ساری انفرادی ذائچے سے کی جا سکتی ہے۔ آپ بھی اپنا ذائچہ کسی ماہر اسٹرالوجر سے بنوا کے اپنی فائنینشیل انعامی صورتحال کو جان سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ راہو کیتو بھی ہمارے پوزیشن میں آگے، پھر ستاروں کی قوت اور طاقت دیکھی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذائچے میں اس بات کا بھی خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے کہ راہو کیتو جو شیڈوز ہیں سورج کے، زمین کے، کہ یہ شیڈوز کہیں جناب تو نہیں پڑ رہے فائنانس کے ستارے پہ، تو ان کا بھی خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ اور مزید ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ایڈوانس اسٹرالوجی میں یہ جو ہمارا گول ایک زمین ہے، اس کے 360 درجے ہیں، انہیں 12 میں تقسیم کریں تو 12 گھروں کے تو 30 درجے آ جاتے ہیں۔ تو ایک گھر جو برج کہلاتا ہے، آپ ایک گھر کے 12 کمرے سمجھ لیں، یہ ایکول ہوتے ہیں 30 ڈگریز پہ۔ ان میں ستارے دیکھے جاتے ہیں کہ ستارے جناب کس ڈگریز پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اگر تو جناب 1 سے لے کے 10 تک ہیں تو اس ستارے کو اتنا طاقتور نہیں سمجھا جاتا، اسے آپ بالغ کہہ لیں۔ اور اس کے بعد یعنی بچہ، چائلڈ سٹارز کہہ لیں۔ اس کے بعد 11 سے لے کے 20 تک ستاروں کی قوت بڑی طاقتور مانی جاتی ہے۔ یہ جیسے ایک جوان شیر ہوتا ہے، یعنی یہ مثال آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی کہ شیر کا بچہ بھی شیر ہے، لیکن ایک دن کا شیر یا چھوٹا چائلڈ شیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور جوان شیر جو ہے وہ ببر شیر ہے، اس کی قوت طاقت آپ دیکھ لیں کہ کتنا وہ جب دھاڑتا ہے تو اس سے جناب جنگل کا بادشاہ اسی لیے کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد 21 سے لے کے اور 30 تک جو ستاروں کے درجات ہیں تو یہ پھر کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور آخری درجات میں تو بالکل یہ ضعیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو ستاروں کی چاہے وہ خانہ مال کا مالک ہے، خام تو چونکہ مال کا ڈسکس کر رہے ہیں تو خانہ مال کے سٹارز کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کس درجے پہ ہے، پھر وہ اپنے گھر کو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، یا اپنے دوست کے گھر میں ہے، دشمن کے گھر میں ہے۔ تو یہ بہت ساری اہم چیزیں ذائچے میں دیکھی جاتی ہیں۔ یہ ایک ماہر اسٹرالوجر ہی دیکھ سکتے ہیں۔ راہو کیتو کے جو شیڈوز ہیں یہ بھی جناب بڑا ہی متاثر کرتے ہیں۔ آج کل راہو کیتو جناب 18 سال کے بعد یہ جناب برجے اپنے شرفی برجات اس میں چل رہے ہیں، تو یہ ہمیشہ ہی خرابی دیتے ہیں۔ اس کے بعد پورے ذائچے کا تجزیہ کرنے کے بعد اسٹرالوجرز جو سینئر اسٹرالوجرز ہیں انہوں نے ڈویژنل چارٹ متعارف کرائے ہیں، اور اس کا جو سیکنڈ ڈویژنل چارٹ ہے اس کو ہم ہورا کہتے ہیں۔ ہورا میں جناب ذائچے میں ستارے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا فرسٹ ہاؤس میں یا سیکنڈ ہاؤس میں یا پھر 12 ہاؤس میں۔ ان ستاروں کی قوت سے یہ شمس و قمر کی ڈویژن اور اس کی قوت سے پتہ لگتا ہے کہ ستارے کدھر جا رہے ہیں۔ اس ڈویژنل چارٹ سے آپ کسی بھی صاحب ذائچہ کی ساری زندگی کی دولت دیکھ سکتے ہیں کہ پوری زندگی میں انسان کتنا دولت مند ہو سکتا ہے، کتنی دولت کما سکتا ہے۔ تو یہ انفرادی ذائچے سے ہی ساری رہنمائی ہوتی ہے۔ پھر اگر خراب ہیں ستارے، یعنی برتھ چارٹ میں، جنم ذائچے میں، جنم کنڈلی میں، ہورسکوپ میں، تو اس کی ریمیڈیز کی جا سکتی ہے۔ 9 بیرہ میں اس کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں خلاصہ دیا کروں گا کہ ہورا جو پوری زندگی کی دولت کا ایک دینے والا، جہاں جب اس کا دور آتا ہے کہ انسان کو کتنی دولت ملے گی، تو وہ بہن بھی جو اپنی زندگی میں فائنانس کو بڑھانا چاہتے ہیں
وہ جناب کسی بھی صاحب علم اسٹرالوجر سے مل کے ان کی اس کی خدمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جتنا کوئی سینئر اسٹرالوجر ہوگا اس کے ایکسپیرینس زیادہ ہوگا. تو باقی یہ ہے کہ میں خود بھی اپنے آپ کو طالب علم بھی سمجھتا ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کے فائنانس کو بہتر کرنے کے لیے ان کی کیا ریمیڈیز کی جائے. آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کشتی ہے اور اس کے جناب اس میں 12 گھر ہیں، اور اگر کسی ایک جگہ سوراخ خانہ مال میں سوراخ ہو جائے تو انسان کو جو پیسہ آتا ہے نکل جاتا ہے. اسی طریقے ذائچے میں نے جو ہدیہ کیا تھا کہ خانہ مال دوسرا ہے، 5واں گھر انعام کا ہے. یہ 2 گھر ہونے بڑے اچھے ہیں جن کو انعامات کا شوق ہے، اور اس کے مقابل 11واں گھر خواہشات کا مالک ہے. اس سے دیکھا جاتا ہے، اور مجموعی طور پہ یہی باتیں ساری دیکھی جاتی ہیں کہ ستاروں کے درجات کیا ہیں. کوئی خراب ستارہ راہو کیتو مریخ زحل اس پہ کوئی خرابی کی نظر تو نہیں ڈال رہے. پھر ادوار دیکھے جاتے ہیں کہ مہادشا انتردشا کے ستارے کی چل رہی ہے. تو یہ ایک اسٹرالوجر دیکھ کے ذائچے سے بتا سکتا ہے کہ کب بہار آئے گی، پھول کھلیں گے، آپ کا فائنینشیل سٹیٹس بہتر ہوگا. تو میری تو چونکہ یہ خدمات ہیں، میں نے جب سے ہوئی شمالی زندگی میں 14-15 سال کی عمر سے میں اس فیلڈ میں آ گیا کہ میرے بزرگوار منجم اعظم الحاج سید ناصر حسین شاہ زنجانی دنیا سے جناب مالک حقیقی کے پاس چلے گئے، اور میں اس وقت خود بھی طالب علم تھا، اور میں نے یہ اسٹرالوجی بھی بڑی جناب محنت سے سیکھی، اور اب بھی میں سیکھ رہا ہوں. لیکن جو باتیں میں نے آپ کو ہدیہ کی ہیں، یہ باتیں فائنانس کو بڑھانے کے لیے آپ جواہرات پہن سکتے ہیں، آپ صدقات دے سکتے ہیں. پھر اللہ پاک کے اسم اعظم ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں. اپنے نظام کا ذاتی اسم اعظم پڑھ کے دولت بڑھائی جا سکتی ہے، اور قرآن پاک کی ایسی آیات ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں. پھر سال کے 12 مہینوں میں کچھ ایسے اچھے اوقات آتے ہیں جب اچھی ستاروں کی نظرات بن رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہر ہفتے جناب شب جمعہ ہوتا ہے. یہ اس میں عبادت ریاضت کئی گنا بڑھ جاتی ہے عام دنوں سے. تو یوں آپ کسی بھی اسٹرالوجر سے مل کے میری خدمات بھی حاضر ہیں. آپ اپنا ذاتی ذائچہ بنوا کے فائنینشیل اسٹرالوجی کا آپ اپنی جو معیشت ہے اسے بہتر کر سکتے ہیں، یا کم از کم اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں، اور اللہ کا جو ذکر ہے اس سے دل بھی آرام پاتے ہیں. آخر میں اپنے پروگرام کو اختتام پہ لاتے ہوئے مجھے یاد آ گیا کہ میں 1997 میں زیارات پہ گیا، اور زیارت بڑی ماشاءاللہ طویل تھی. میں پہلے جناب عراق کی زیارتیں کی، پھر جناب شام کی زیارتیں کی، پھر ایران کی زیارتیں کی. میرے پاس وہ سوانح عمری تھی ہر امام کی زیارتوں کی. اور اگلے سال 2 سال بعد پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب کی، حج اکبر تھا. تو زیارت کرتے کرتے ہمارا آخری جو تھا ایک ہماری حاضری تھی، یہ امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پہ تھی. اور آج مجھے دوبارہ بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا، حاضری دینے کا. مجھے بہت خوشی کہ اب مولا کا جو حرم ہے یہ کوئی 110 ایکڑ پہ محیط ہے. اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دولت مانگیں اپنے بچوں کی عزت اور آبرو کے لیے، ان کی پرورش کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے. دولت مانگنا اللہ تعالیٰ سے یہ عین عبادت ہے، اور یہ جہاد کرنے سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر. یہ ایسی بات ہے امام ہی کر سکتے ہیں، کلام الامام اور امام الکلام، اور جن کا امام زمان باندھا جاتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں کشادگی عطا کرے. آج کل پوری دنیا میں لوگ جیسے ایک کووڈ کا آیا سلسلہ 2019 20 21 اور 22 آ گئے، لوگ مسائل کا شکار ہیں، لیکن پھر بھی خدا دینے والا ہے، اور وہ دے کے نہ تو احسان دیا جاتا ہے، اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. صرف ہمیں وہ لامات چاہیے، ہمیں وہ وسائل چاہیے، ہمیں وہ طریقہ آنا چاہیے جس سے ہم پروردگار سے دعا کر کے اپنے فیملی، اپنے بچوں کا رزق بڑھا سکتے ہیں. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. میں کوشش کروں گا کہ علم نجوم کی جو فنی مشکلات ہیں ان کا حل میں اس کے چھوٹے چھوٹے پروگرام آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً پیش کرتا رہوں. آج کا یہ ایک فائنانس کا انعام کا رزق کی کشادگی کا ایک چھوٹا سا تمہیدی پروگرام تھا. آج کے لیے اتنے شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا. بشرط زندگی جلدی کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.